بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آن لائن ارننگ کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم کرپٹو کرنسی میں گیمبلنگ اور کرنٹ مارکیٹ میں گیمبلرز کا، مارجن ٹریڈنگ والوں کا جو اثر ہے اس کی بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اس مارکیٹ کو کافی حد تک خراب کر دیا ہے۔ اگر بات کی جائے کرپٹو کرنسی کی، تو کرپٹو کرنسی کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایزی ٹرانسفر آف منی، یعنی کہ آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لو کاسٹ میں کم پیسے دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پیسے بھیج سکیں۔ کرپٹو کرنسی کو بنانے کا یہ مقصد تھا، جبکہ اس وقت جو کرپٹو کرنسی ہے اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے زیادہ تر جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے، یعنی کہ ایز اے بزنس جس طرح اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، فوریکس ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اچھے پروجیکٹس ہیں جن کا آج بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو یوزیج ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اصل مقصد تو کرپٹو کرنسی کا یہ تھا، لیکن جب سے جو ہے ٹریڈنگ کا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے تو اصل مقصد اور اصل ویلیو سے ہٹ کے کرنسیز ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بات کی جائے، ایک جو کوائن ہے اس کی ویلیو اگر $1 بنتی ہے تو وہ $5 پہ بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایکچول ویلیو شاید اس کی $1 ہو، لیکن وہ $5 پہ ٹریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ایکسچینجز میں اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، وہ ٹریڈرز جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پرائز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح ابھی کرنٹلی کرپٹو کرنسی کی ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ کے منہ پہ بٹ کوائن ہے اور وہ مارکیٹ میں جمپ لگا رہا ہے اور بائنگ کر رہا ہے، تو یہ جو اتنی پرائز اوپر گئی ہے یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے گئی ہے۔ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے، خریداری کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرائز اب چلی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے خریداری کی ہے، جب وہ اپنے خریدے گئے کوائنز کو، اپنی خریدی گئی کرنسیز کو بیچ دیں گے تو پرائز تو نیچے آئے گی۔ تو یہ جو اثر و رسوخ تھا ایکسچینجز کا کرپٹو کرنسی کی پرائز پہ جتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس نے کرپٹو کرنسی کی گڈ ول کو کافی ڈسٹرب کیا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی ادارہ اگر اس کو کہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی کو ریگولرائز کریں، اس کو لیگل کریں اور آپ اس کو استعمال کریں، تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ یار ایک چیز کی پیمنٹ پرائز جو آج سے 1.5 مہینہ پہلے $64,000 تھی، آج $40,000 ہے، تو ہم کیسے اس کو لیگل کریں، کیسے اس کو ریگولرائز کریں؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے نا، اتنی زیادہ پرائز میں جو ہے فلکچویشن ہے۔ تو اینی ہاؤ اس کو جو ہے سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف کمپنیز اس پہ ورک کر رہی ہیں۔ جس طرح فیس بک نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آئی تھنک لیبرا کوائن ہے ان کا، تو وہ اپنا کوائن لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ چائنیز گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا کوائن لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنے نفع نقصان سے ہٹ کے ایک جنرل بینیفٹ کی بات کریں تو ایسا ہونا چاہیے کہ کرپٹو کرنسی کے لیے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط بنائے جائیں۔ کوئی بھی ایک ڈیولپر اٹھتا ہے، اپنا ٹوکن، اپنا کوائن لانچ کر دیتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، اس کی پرائز کو بہت زیادہ اپ لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جناب جب سیل کیا جاتا ہے تو وہ اس کی جو پرائز ہے وہ ہاف تک گر جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ قانون نہیں بنے ہوئے۔ تو یہ قانون بننے چاہیے۔ اینی ہاؤ آج کے لیکچر میں جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کرپٹو کرنسی کا مقصد پیمنٹ کی ٹرانسفر کرنا تھا۔ کرپٹو کرنسی کا مقصد یہ ٹریڈنگ اور یہ جو اس میں فیوچر اور ایک قسم کی گیمبلنگ اور یہ چکر اس میں نہیں تھا۔
ایکسچینجز اس میں آئیں، ایکسچینجز کا اس میں کیا کردار ہے؟ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم نے جناب جو بھی کرنسی لینا ہوتی تھی وہ ہم جا کے ایکسچینجز سے خرید سکتے تھے ہولڈ کرنے کے لیے، یا کسی فارن کمپنی کو پیمنٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل امیزون نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا تھا کہ وہ بٹ کوائن کو ایز اے موڈ آف پیمنٹ ریسیو کریں گے۔ اس طرح باقی بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں۔ آپ نے اینٹی وائرس خریدنا ہے، آپ نے کوئی ونڈو خریدنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈاؤن لوڈ مینیجر خریدنا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر خریدنا ہے تو آپ مختلف ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جائیں، اور ویب سائٹس پہ جا کے آپ نے جب ان کو پیمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے کریڈٹ کارڈ کے آپشن اور پے پال کے آپشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بٹ کوائن کا آپشن بھی نظر آئے گا۔ تو اصل مقصد جو ہے کرپٹو کرنسی کا یہ ہے کہ آپ ایک سیف طریقے سے اور کم فیس میں مختلف جگہ پہ پیمنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایکسچینجز میں صرف خرید و فروخت ہوتی ہے۔ میں نے جانا ہے ایکسچینج سے جو ہے کوائن لے لینا ہے، اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب اس کا ریٹ اپ ہوگا تو میں نے سیل کر دینا ہے۔ تو یہ کام ایکسچینجز پہ ہو رہا ہے۔ اب ایکسچینجز ٹرسٹڈ کس حد تک ہیں، اس موضوع پہ اگر ہم آئیں تو بے شمار ایکسچینجز پہ ہم نے کام کیا ہے۔ اگر شروع کی بات کی جائے 2016 میں تو بٹریکس ایکسچینج تھی جو کافی ریلائبل تصور کی جاتی تھی، اور اس کا جو ہے آئی تھنک وہ ٹاپ پہ تھی، اس پہ ٹریڈنگ بڑی زبردست قسم کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور اس پہ بڑا والیوم ہوتا تھا، ٹریڈنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا تھا، پروفٹ کمانے کا۔ تو پولونیکس ایکسچینج اس ٹائم بڑی ہائپ پہ تھی، پولونیکس میں ہم ٹریڈ کرتے تھے۔ ایک ایکسچینج تھی کریپٹوپیا ایکسچینج تھی، کوائن ایکسچینج تھی، ٹریڈ ستوشی تھی۔ تو یہ مختلف ایکسچینجز تھیں جن پہ ہم نے اپنے فنڈز رکھے ہوتے تھے اور ہم ٹریڈنگ کرتے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بٹریکس ایکسچینج میں پاکستان میں اچانک کام بند کیا اور ہمیں نوٹیفیکیشن دیا کہ اپنے فنڈز نکال دیں۔ اب کچھ ایسے کوائن تھے جو بٹریکس کے علاوہ کسی اور ایکسچینج پہ سیل ہی نہیں ہوتے تھے، تو ان کو ہم نے جناب بڑے سستے کوڑیوں کے بھاؤ جس طرح کہتے ہیں ہم نے بیچ کے اپنے پیسے کیش کروائے۔ تو ایک چیز ذہن میں آپ نے یہ رکھنی ہے کہ ایکسچینجز پہ فنڈ آپ بے شک رکھیں اور لگائیں۔ ایکسچینجز اتنے جلدی نہ دوڑتی ہیں اور نہ ہی آپ کا فنڈ کھاتی ہیں، لیکن جو چھوٹی ایکسچینجز ہیں ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ زیادہ تر جو فراڈز کرتی ہیں وہ چھوٹی ایکسچینجز ہوتی ہیں، جس طرح جو پچھلے سالوں میں ایکسچینجز دوڑ گئی ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ کریپٹوپیا ایکسچینج جس نے جناب جو ہے ہیکنگ کا ڈرامہ کیا کہ ہم ہیک ہو گئے ہیں اور اپنی وہ کام بند کر کے دوڑ گئے ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اس طرح کی ایکسچینجز جو ہے ابھی تک انہوں نے فنڈ واپس نہیں کیے۔ ایک کوائن ایکسچینج تھی وہ دوڑ گئی ہے، اس نے خیر نوٹیفیکیشن دیا تھا کہ آپ اپنے فنڈز نکال دیں۔ ٹریڈ ستوشی ایک ایکسچینج تھی، اس نے بھی نوٹیفیکیشن دیا تھا کہ آپ اپنے فنڈز نکال لیں، ہم نے نکال لیے تھے۔ ایک ایکسچینج تھی livecoin.com، اس ایکسچینج نے بغیر نوٹس دیے اپنا جو ہے کام روک دیا اور فنڈز جو ہیں ٹریڈرز کے ابھی تک واپس نہیں کیے۔ تو آپ کو یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد جو ہے کہ کریپٹو کرنسی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسچینج پہ جانا ہے، اس کو خریدنا ہے اور زیادہ ریٹ پہ بیچنا ہے۔ کریپٹو کرنسی کو آپ ایز اے موڈ آف پیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور کریپٹو کرنسی کی جو اصل سٹوریج کی جگہ ہے وہ ویلٹ ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ایکس آر پی رپل کوائن اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو رپل کی ویب سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ پہ جا کے اس کا ویلٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں رکھ لیں، اس میں سیف ہے، آپ کا وہ رپل کوائن تا حیات کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے اگر آڈا کوائن کارڈانو بائی کرنا ہے تو کارڈانو کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، کارڈانو کا اپنا ویلٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سٹور کریں۔ تو یہ آپ کے جو سافٹ ویئر ویلٹ ہیں، پی سی پر بھی اس کا سافٹ ویئر مل جاتا ہے، کئی کوائنز ہیں ان کا موبائل پہ بھی ویلٹ مل جاتا ہے۔ تو جو کوائن آپ نے لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنے ہیں ان کو آپ ویلٹ میں ہولڈ کریں۔ جس کی آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے شارٹ ٹرم کے لیے کہ آج میں لے رہا ہوں، 5-7 دن 10 دن بعد میں اس کو بیچ دوں گا، مہینے بعد میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ پھر بے شک آپ جو ہے اس کو ایکسچینج پہ ٹریڈ کریں۔
اس کے علاوہ ایک میرے پاس ویلٹ ہے، شاید ادھر آپ کو پڑھا جائے، یہ لیجر ہارڈ ویئر ویلٹ ہوتا ہے، یہ ویلیڈیٹر ہوتا ہے، تو دی ویلیڈیٹر ہے۔ اس طرح کا ویلیڈیٹر اگر آپ کو ملتا ہے، یہ فارن کنٹریز سے جو ہے مل جاتا ہے، تو آپ یہ خرید سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے جو ہیں اس طرح کے مختلف ہیں، یہ تو میرے پاس ایک پرانا پڑا ہوا ہے، یہ کسی کمپنی کا ہے، آئی تھنک اس کی پیکنگ میرے پاس پڑی ہوگی، تو یہ نینو ویلٹ اس کو کہتے تھے، تو یہ بٹ کوائن اور اتھیریم وغیرہ رکھنے کے کام آتا ہے۔ یہ اس کی پیکنگ میرے پاس جو ہے، سوری یہ پرانی پیکنگ اس کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں آج کل ٹچ ویلٹ بھی آ گئے ہیں، آپ ہارڈ ویلٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنی کرپٹو کرنسی سٹور کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے کوئی کوائن لے کے رکھنا ہے تو وہ ویلٹ میں رکھ لیں، آپ کو ایکسچینج کی ٹینشن بھی نہ ہو۔ ایکسچینج میں وہ فنڈ رکھیں جو آپ اس کو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مختلف اچھی ایکسچینجز ہیں جو کام کر رہی ہیں، بائننس ایکسچینج ہے، او کے ایکس ایکسچینج اچھا کام کر رہی ہے، ایف ٹی ایکس ایکسچینج اچھا کام کر رہی ہے، یعنی کہ 2 3 4 جو اچھی ایکسچینجز ہیں ان کے میں آپ کو نیچے جو ہے تفصیل میں لنک دے دیتا ہوں، آپ ان پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور ایک اچھے 2 ویلٹ کے بھی میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، آپ ان پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آج کے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا مقصد صرف ٹریڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے کم ریٹ پہ لیا، زیادہ پہ بیچ دیا، یہ جو مقصد نہیں تھا، اب یہ مقصد بنا دیا گیا ہے۔ جو ہے ہم صرف وہ پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اوپر گیمبلرز ہیں، جو مارجن ٹریڈنگ والے ہیں، انہوں نے مارکیٹ کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ آج ہم ایک چیز لے کے رکھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ 10 15 دن بعد اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو جو ہے یہ اصل مقصد اس کا جو ہے، آپ سٹور کریں، اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیں، آپ کو پروفٹ بھی اچھا ہوگا۔ شارٹ ٹرم کے لیے زیادہ ایکسپیرینس چاہیے، شارٹ ٹرم کے لیے ہو سکتا ہے آپ شروع میں کچھ کما لیں، جو ہے اپ ٹرینڈ میں کچھ کما لیں، لیکن جب ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہوگا تو پھر شارٹ ٹرم والے جو ہے کمانا مشکل ہوگا۔ تو اپنا جو ویژن رکھیں، یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہم اس جو ٹیکنالوجی کو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم کے لیے ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ارننگ بھی کریں گے، اور جو ہے آپ سیکھ کے اس سے جناب اور بھی بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔